اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ درود پاک پڑھتے ہوئے خاص ادب کا خیال رکھا کریں، کیونکہ جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ درود پاک تو یہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں، مگر آپ کی حاضری دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لگی ہوتی ہے، اور وہ مسکرا کر آپ کا درود و سلام نہ صرف سماعت فرماتے ہیں بلکہ محبت سے اس کا جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ ایسے ہی ایک بہن کا مشاہدہ ہے، کہتی ہیں کہ درود پاک پڑھنے سے میری زندگی میں واضح تبدیلیاں آئی ہیں اور بہت سی عطائیں بھی ہوئی ہیں، جن سے ایک دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ میں جب 1.25 لاکھ درود پاک مکمل کرنے کے قریب تھی تو میں نے خواب میں بہت سے ستارے چمکتے دیکھے، اور پھر درود پاک پڑھتے مجھے محسوس ہوتا کہ جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے ہیں۔ 1.25 لاکھ درود پاک مکمل ہوا تو دیکھتی ہوں کہ ایک رستہ ہے جہاں سب لوگ جمع ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس دروازے سے نکل کر نیک اعمال والے جنت میں جائیں گے اور برے اعمال والے دوزخ میں جائیں گے۔ میں وہاں سے گزرتے ہوئے بہت ڈرتی ہوں کہ جانے کیا فیصلہ ہوگا، مگر دروازے سے گزر کر خود کو جنت میں پاتی ہوں، جہاں سب سفید کپڑوں میں ہوتے ہیں اور ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ جنت ہے، یہ تو ہماری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ سن کر میں اپنی دوست کو کہتی ہوں کہ اگر یہ جنت ہے تو یہاں آقا جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہوں گے، اور یہ کہتے ہی میں اپنے سے پیچھے مجمع کی طرف بھاگتی ہوں جہاں آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنتیوں سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں۔ میں وہاں جا کر بہت کوشش کر کے آگے بڑھ کے پوچھتی ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ ابھی یہاں سے ملاقات کر کے آگے بڑھ گئے ہیں۔ میں دوسرے گروپ کی طرف بھاگتی ہوں، مگر وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی یہاں سے آگے بڑھے ہیں۔ میں بہت کوشش کرتی ہوں مگر ملاقات نہیں ہو پاتی۔ آخر تھک کر گھٹنوں پر سر رکھ کر رونے لگتی ہوں اور کہتی ہوں شاید وہ چاہتے ہی نہیں کہ میں انہیں دیکھوں۔ وہاں ہر بندہ بالکل پرسکون باتوں میں مشغول ہوتا ہے، مگر میں خود کو بے بس محسوس کرتی ہوں۔ اتنے میں میری دوست میری طرف بھاگتی ہوئی آتی ہے اور کہتی ہے کہ جلدی چلو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلاں جگہ تشریف فرما ہیں۔ میں بھاگتی ہوں اور دکھ اور محبت کی ملی جلی کیفیات میں کبھی گرتی ہوں کبھی اٹھتی ہوں۔ میں دیکھتی ہوں کہ وہ سامنے کچھ لوگوں کے پاس جلوہ گر ہیں۔ میں مزید بھاگتی ہوں اور آگے 2 آدمی سفید کپڑوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے میں سوچتی ہوں کہ ان کے پیچھے سے گزروں، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کی خوشی میں ان کے درمیان سے ہی گزر جاتی ہوں، اور آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جا کر ایک سانس بھرتی ہوں کہ ساری زندگی کی تھکن اتنی تڑپ کے بعد آج منزل ملنے والی ہے۔ میں سر جھکائے خود کو یقین دلاتے ہوئے آقا جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل سامنے 2 زانوں ہو کر بیٹھ جاتی ہوں، اور آنسو مسلسل گر رہے ہوتے ہیں۔ ہمت نہیں ہوتی کہ ان کی طرف دیکھوں، اور وہ مجھے مسکرا کر دیکھتے ہی رہتے ہیں، جیسے وہ میرا سب حال جانتے ہیں کہ یہ کون ہے، کیوں رو رہی ہے۔ میرے اندر کا طوفان تھم جاتا ہے اور میں روتی ہوئی ان کے قدموں میں گر جاتی ہوں۔ ان کے ایسے دیکھنے سے مجھے پھر دنیا کے دکھوں نے کبھی نہیں ستایا۔ سبحان اللہ۔ آپ سب بھی ایک بار محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ کریم ہم سب پر بھی اتنا خاص کرم فرما دیں کہ ہم سب بھی اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب امتی بن جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں، کامیابیاں اور نعمتیں عطا فرمائے، اور ہم سب کو درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔